کوئی دوسرا معاملہ ہو، تو جب ایسی عورت کو اللہ اوپر والی چادر اتارنے کی رخصت دے رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پیچھے عمر والی جو عورت ہے، نوجوان جو عورت ہے، اس کے اوپر بڑی چادر لے کے اپنے جسم کو چھپانا ضروری اور فرض اور واجب ہے۔ وہ ضروری تھا، فرض تھا، واجب تھا، تو اسی لیے اللہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تم اگر اتار لو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تمہیں رخصت ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے مفسرین نے کہ ان سے جو ہے نا وہ لوگ مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے پاس لوگ مختلف قسم کی باتیں پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ اللہ نے تو آپ جیسی جو عمر کی عورتیں ہیں ان کو رخصت عطا کی ہے کہ آپ اپنی چادر کو اتارنا چاہیں تو اتار سکتی ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے آپ جیسی عمر کی بوڑھی عورتوں کو یہ رخصت عطا کی ہے تو آپ اتنی تکلیف میں کیوں رہتی ہیں، اتنی پریشانی کیوں اٹھاتی ہیں، آپ یہ اپنی چادر اتار کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا ذرا آگے بھی تو پڑھو، اس سے آگے اللہ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے آگے اللہ نے کہا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ۔ ہاں اگر یہ بوڑھی عورت جس کو اوپر والی چادر اتارنے کی رخصت ہے، اگر وہ عورت بھی چادر نہ اتارے بلکہ پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے اس چادر کو اپنے اوپر رکھے تو خیر اللہن، یہ ان عورتوں کے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو حضرت حفصہ رحمہ اللہ نے آگے سے یہ جواب دیا، فرمایا کہ بس یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں آج تک اپنے اوپر اس چادر کو لیے ہوئے ہوں، اور میں مرتے دم تک اس چادر کو اتاروں گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر بوڑھی عورتیں بھی وہ چادریں اپنے اوپر رکھیں خیر اللہن، تو وہ رکھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تمام آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ پردہ کا حکم اللہ رب العالمین نے مطلقاً اپنے نبی کی بیویوں کو، اپنے نبی کی بیٹیوں کو، عام مومنہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم جس طرح کے ایک اصول ہے کہ الامر للوجوب، امر حکم جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں عورتوں کو پردہ کرنے کا، تو اس لیے یہ واجب ہے، فرض ہے، ہر عورت کے اوپر پردہ کرنا فرض ہے، ہر عورت کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے۔ پردہ کرنے کے بغیر اگر عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی وہ لوگوں کے لیے بھی باعث فتنہ بنے گی، اور خود بھی فتنے اور آزمائش کے اندر مبتلا ہوگی، اور خود بھی تکلیف اٹھائے گی، لوگوں کے لیے بھی باعث فتنہ بنے گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا تو فرض ہے، پردہ کرنا تو واجب ہے، لیکن اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پردہ کرنا کس طرح کا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں یہاں پر ایک بڑی بات جو ہے نا وہ عام عوام کے اندر بھی، اور کچھ علماء بھی اس بات کو بڑا بیان کرتے ہیں کہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا، باقی سارے جسم کا پردہ ہوتا ہے لیکن چہرے اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا یہ بات درست ہے یا کہ یہ محض ویسے ہی کہہ دی گئی ہے کہ چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا پردہ آیا یہ بھی واجب ہے، یہ بھی فرض ہے، یا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب سے پہلے قرآن کی آیات میں سے دیکھتے ہیں کہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں کا پردہ کتنا کو ضروری ہے۔ جس طرح کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور وہ اپنے اس خیال کی دلیل دیتے ہوئے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الا ما ظہر منہا، کہ نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینتوں کو مگر جو خود بخود اس سے ظاہر ہو جائیں۔ اس کا مفہوم بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مگر جو خود بخود وہ عورت عادتاً ظاہر کرنا چاہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے ما ظاہر منہا، جو چیز خود بخود عورت کے جسم میں سے ظاہر ہو جائے یا عورت کی زینتوں میں سے ظاہر ہو جائے اس کے ظاہر ہونے پر کوئی حرج نہیں، لیکن لا یبدینا، وہ عورتیں خود اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو عورت عادتاً ظاہر کرنے کی اس کو عادت پڑی ہو تو اس کے ظاہر کرنے پر حرج کوئی نہیں، یعنی ہاتھ کو ظاہر کرنے پر حرج کوئی نہیں، یا چہرے کو ظاہر کرنے پر حرج کوئی نہیں،
آئیے اس بات کو دیکھیں کہ اس بات کے بارے میں حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان، اسی کو دیکھیں، اسی پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے چہرے کا پردہ کرنے کا بھی اسی طرح حکم دیا ہے جس طرح سارے جسم کے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے یہ بات سمجھنی ہے، جب اللہ رب العالمین نے پردے کی آیات نازل فرمائی تھی، کیا اس وقت عورتیں لباس نہیں پہنتی تھی؟ کیا اس وقت عورتیں سلوار قمیض وغیرہ نہیں پہنتی تھی؟ یا جو بھی اس وقت کا لباس رائج تھا کیا وہ لباس نہیں پہنتی تھی؟ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عورتیں لباس پہنتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا، جس کو اللہ نے ڈھانکنے کا حکم دیا، جس کو وہ پہلے نہیں ڈھانکتی تھی؟ تو میں نے جس طرح کے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام فرا سے ایک قول نقل کیا ہے اپنی کتاب، مشہور ترین کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر، کہ وہ لکھتے ہیں کہ عورتیں جاہلیت کے اندر اس طرح دوپٹہ لیا کرتی تھی، اس طرح چادر لیا کرتی تھی کہ ان کے آگے سے گریبان اور گردن اور چہرہ ننگا ہوتا تھا، باقی سارے جسم پر لباس ہوتا تھا، سارا جسم چھپا ہوا ہوتا تھا، جو بھی اس وقت کا لباس رائج تھا انہوں نے پہنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ جو دوپٹہ، وہ چادر انہوں نے سر کے اوپر لی ہوتی تھی، وہ پیچھے کی طرف لٹکائی ہوئی ہوتی تھی اور وہ پیچھے لٹک رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے گردن اور گریبان جو ہے ان کا وہ اور چہرہ ننگا ہوتا تھا۔ تو اللہ مالک الملک نے ایسی صورت کے اندر جب یہ حکم نازل فرمایا کہ اے میرے نبی کی بیٹیوں، میرے نبی کی جو ہے نا وہ بیویوں اور مومنہ عورتوں، تم سب کے اوپر یہ بات ضروری ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے عورتوں جب تم گھر سے نکلو تو اپنے گریبان، اپنی گردن اور اپنے گریبان کو ڈھانک کے نکلو، کپڑا اس کے اوپر ڈال کے نکلو۔ اب یہ کتنی عجیب اور مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ ایک عورت اپنے گردن کو اور اپنے گریبان کو تو ڈھانک رہی ہے لیکن اس کا چہرہ ننگا ہے، جبکہ پہلے بھی چہرہ ننگا تھا۔ اللہ نے چھپانے کا حکم دیا، پردہ کرنے کا حکم دیا، اور پردہ کرنے کے بعد بھی اگر چہرہ ننگا رہے تو وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پردے سے ڈھانپنے کا حکم عطا فرمایا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے وہ عورتیں ننگا رکھتی تھیں ان کو چھپانے کے لیے اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا، اور وہ چیزیں کون سی تھی؟ گریبان، گردن اور چہرہ۔ تو چہرے کو چھپانے کے لیے، گردن اور گریبان کو ڈھانپنے کے لیے اللہ مالک الملک نے یہ حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی بڑی بڑی چادریں، اپنے بڑے بڑے دوپٹے اپنے گریبانوں پر، اپنی گردنوں پر، اپنے چہروں کو اس کے ساتھ ڈھانپ کے نکلے۔ اب مزید اس بارے میں ہم بات کرتے ہوئے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا چہرے کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم حدیث کا مطالعہ کریں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کی آیات کے بارے میں مفسرین کیا لکھتے ہیں۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ قول نقل کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ نہ ظاہر کریں وہ عورتیں اپنی زینتوں کو مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائیں۔ اس سے مراد خود بخود ظاہر ہونے والی زینت سے مراد چہرہ نہیں، خود بخود ظاہر ہونے والی زینت سے مراد ہاتھ نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا سے مراد عورت کے کپڑے وغیرہ ہیں جو اس نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی الا ما ظہر منہا سے مراد وہ چادر جس چادر کو عورت اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے، چونکہ وہ چادر ایک عورت نے لی ہوئی ہے، عورت کے وہ چادر لینے کی وجہ سے، عورت کے ساتھ وہ چادر منسلک ہونے کی وجہ سے وہ بھی چادر جو ہے وہ باعث زینت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ زینت جو اس نے اوپر کوئی چادر یا کوئی کپڑا وغیرہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لیا ہوا ہے، چونکہ اس کو چھپانے کا کوئی طریقہ کار نہیں، کیونکہ اس کپڑے کو تو ہم نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کیا، اس کپڑے کو چھپانے کا کوئی طریقہ کار نہیں، وہ کپڑا چونکہ ہر صورت میں ظاہر ہوگا، تو فرمایا لا
یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا سے مراد وہ کپڑا ہے جو عورت اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے جسم کے اوپر لیتی ہے، نہ کہ اس سے مراد جسم کا کوئی حصہ، ہاتھ یا چہرہ یا سر کا کوئی حصہ اس سے مراد نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک حاکم کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی اثر مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں لا یبدین زینتہن، اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی جو اس نے پاذیبیں پہن رکھی ہیں، اپنے گلے میں ہار پہن رکھا ہے،